کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی، لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے، انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ، میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں، آپ آئیں بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے ہیں۔ وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو اب یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیے، تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو۔ کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا واہ، یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے، ٹائم قیامت تک جے، ہاں ٹائم قیامت تک جے۔ آج سرکار اس گل نو بھی میرے خیال 10 سال گزر چکے ہیں، وہ گئے جے واپس نیچے مڑ کے آئے۔ کیوں؟ یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی تعلیق بالمحال، کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ بھی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا، بیٹا نہیں ہے عبادت نہیں ہے، چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہو، اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی آپ کو بات؟ میں نے جب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے، تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی، مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی۔ ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چڑھ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں۔ یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار آگاہ رہو، جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ اور دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب کی وہ ایک آڈیو آئی ہے، وہ آڈیو ہی آپ غور سے سن لیں۔ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں جی وہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ یار دیکھیں لوگوں کا دماغ بالکل یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک کامن سینس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بات نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں میری 3-4 سال پہلے تفصیلی بات ہوئی تھی، کچھ باتیں مجھے یاد ہیں کچھ نہیں یاد۔ کہ بے شمار ایسے قادیانی ہیں جن کی ویڈیوز اور جن کی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ تعلیق بالمحال نہیں ہوا۔ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ عذر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے چند سال قبل اس حوالے سے میری بالکل ان سے بات ہوئی تھی، لیکن تعلیق بالمحال یہ انہوں نے کہا اور میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تعلیق بالمحال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ باقی تفصیلات 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہ مجھے اس کی تمام جزئیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ باقی تفصیلات
2-3 साल पहले की बात है, वो मुझे उसकी तमाम जुजियात इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। बाकी तफसीलात 2-3 साल पहले की बात है, वो मुझे उसकी तमाम जुजियात इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है। ये उन्होंने कब कहा कि मेरी बात नहीं हुई है? और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये वाली मैंने कोई बात नहीं की थी, तालीक बिल मुहाल वाली। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं भूल गया हूं, तो सरकार हदीस के रावी हदीसें भूल जाते हैं। सहाबा इकराम में कई ऐसे हैं जो आखिरी वक्त में अपनी बयान करदा हदीसें भूल गए हैं। बुखारी मुस्लिम में आया, हजरत हसन बसरी कहते हैं जब अनस इब्न मालिक जवान थे तो हदीस शफात हमसे इतनी लंबी बयान करते थे, अब बूढ़े हो गए, शायद उनकी यादाश्त खत्म हो गई है या वो जानबूझ के पूरी हदीस बयान नहीं करते। तो मैं तो नहीं मानता कि जानबूझ के नहीं करते होंगे, जाहिर है कुछ चीजें ओवरलुक हो जाती हैं, तो बाकी तो शाही कोई नहीं। और फिर एक बंदा कह रहा है मुझसे बात हुई, दूसरा कह रहा है नहीं हुई, रिकॉर्डिंग दोनों के पास नहीं है, तो फिर आखिरत में फैसला हो जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। मुझे तो पता है कि फोन ही इसी बुनियाद पे आया था कि तूने ये जुमला क्यों बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बंदे से आधा घंटा बात हो रही है, जिस टॉपिक पे फोन आया उस पर बात ही ना हुई हो, खुद सोचें फिर क्यों फोन आया था, इसी बात पे आया था ना। और फिर उन्होंने अपनी बात को कवर करने के लिए हनीफ कुरैशी साहब ने यह फरमाया, मेरे लिए काबिल एहतराम है, यानी बरेलवी उलमा में चंद है जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ साथ तकफीरी सोच को छोड़ा है और इत्तेहाद उम्मत के ऊपर वो बात करते हैं। अब उनके अंदर बड़ी टॉलरेंस आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो बात कर लें, तो उन्होंने बात अभी भी नहीं की, गोल मोल की। उन्होंने कहा तालीक बिल मुहाल का ये मिसाल बनती नहीं, क्योंकि कादियानियों में ऐसे लोग भी हैं जो हमें मुसलमान समझते हैं। सरकार इसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं ना, पहले मुझे बताएं ये आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि तालीक बिल मुहाल ये नहीं बनती। इन प्रिंसिपल जो मैंने बुनियाद रखी है, तालीक बिल मुहाल बनती है कि नहीं बनती, वो असल में क्या कह रहे हैं, वो डुअल जवाब दे रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि तालीक बिल मुहाल तो ये बनती है, लेकिन वो ये कह देंगे तो लोग कहेंगे यार फिर तो ठीक कह रहे हैं। वो नहीं बनना इसलिए कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब का जो दावा है ना, उस दावे पे कोई पूरा उस तरीके से उतर नहीं रहा। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे लोग मौजूद हैं कादियानियों में जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी भी मानते हैं और हमें भी मुसलमान समझते हैं, लिहाजा ये तालीक बिल मुहाल नहीं बनती। इसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर ये मेरा दावा है कि कोई ऐसा मौजूद नहीं है, फिर तो बनती है ना। तो लाएं किसी मुरब्बी से लिखवा के दें मुझे जो कादियानी हो, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को वो पैगंबर मानता हो और वो ये कहे कि बाकी लोग मुसलमान हैं। अल्लाह के बंदों कहां बैठे हुए हो तुम लोगों को? नहीं पता जब पार्लियामेंट में ये जुल्फकार अली भुट्टो रहमहुल्लाह ताला के दौर के अंदर जब ये पूरा इशू चला था, पार्लियामेंट में जिस बात के ऊपर पूरा मामला तलपट हो गया था कादियानियों का, उनके रैप को जो मुसलमानों के फिरकों के उलमा थे उन्होंने किस तरह उसको काबू किया था, ये बात कह के कि भुट्टो साहब ये तो आपको भी काफिर मानते हैं। अब भुट्टो तो एकदम परेशान हो गया, वो तो समझ रहा था कि ये फिरके ही है जिस तरह बाकी फिरके हैं। तो भुट्टो ने उनसे पूछा, उनका हाँ जी आप काफिर हैं, आप नबी का जो इनकार कर रहे हैं। इस बात ने भुट्टो का ज़हन बनाया था इस बात के ऊपर कि अच्छा यार ये तो फिर बाकी ये बहुत ही आगे जा चुके हैं, तो इनकी हम तकफीर। जिस बात के ऊपर तुमने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया, आज वो बात जब मैं कर रहा हूं तो तुम्हें पिस्सू पड़ गए हैं। मैं अक्सर कहता हूं मुझे डर लगता है कि मैं तौहीद पे इतनी बात करता हूं, ये गुस्से में आके दो खुदा ना मानना शुरू कर दें। मैं रसूलुल्लाह की इमामत को इतना बयान करता हूं कि ये लोग कहीं खत्म नबूवत का इनकार ना कर दें। इनडायरेक्टली तो किया हुआ है। जाहिर है जब आप चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करेंगे, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का दिफा करेंगे, तो आप समझ लें इनडायरेक्टली तो आप खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे में। लिहाजा ये आंदा से ना ये एंटी कादियानी बातें छोड़े, खत्म नबूवत के ऊपर काम करें। ये जितनी तहरीकें ये एंटी कादियानी है, खत्म नबूवत तहरीक वो होगी जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के ऊपर भी वही फतवा लगाएगी जिसके लिए वो अपने बाबों को भी आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है, अदरवाइज वो दो नंबरी कर रहे हैं। तालीक बिल मुहाल के ऊपर मैंने बात की थी कि कुरान का उसलूब है, कुल इन कान लिर्रहमानी वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। नबी तुम फरमाओ बिल फर्ज अगर अल्लाह का कोई बेटा होता सबसे पहले मैं उसे पूछता। ये आयत नाजिल करने की क्या जरूरत है जबकि ऑलरेडी ये आयत नाजिल हुई है, लम यलिद वलम यूलद। तो इसे कहा जाता है तालीक बिल मुहाल, समझाने के लिए। इससे भी बढ़ के सूरह अज़्ज़ुमर में आया
کہ اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے بیٹا بنانا ہوتا نا تو وہ رہنی میری مخلوق ہی تھی پھر بھی، کیونکہ خالق تو ایک ہے نا. ہاں، خالق ایک ہے، الہ بھی ایک ہے. اگرچہ اس خالق اور الہ نے ہمیں بھی جنت میں ایسی کوالٹی دینی ہے جو صرف خدا کی کوالٹی ہے. کیا؟ ہمیشہ کی زندگی. اگرچہ ہماری ادھاری ہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے تو ہے نا. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو موت نہیں آنی اور اللہ کو بھی موت نہیں ہے. یہ تھوڑا انعام ہے اللہ کا. اسی کے لیے میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ ہم اس رب سے محبت کیوں نہ کریں کہ جو اکیلا تھا، چاہتا تو ہمیں نہ پیدا کرتا. اس نے ہمیں پیدا کیا اور صرف 60 70 80 سال کی زندگی، اس میں سے بھی سونے کا پورشن اور بچپن کا پورشن نکال دیں تو چند سالوں کی زندگی اسے دے کر ہمیشہ کی زندگی آپ حاصل کر لیں، اس حال میں کہ وہ اپنے ساتھ آپ کو شامل کر لے، کہ جنت میں آپ کا حکم چلے، جو آپ خواہش کریں وہ آپ کے سامنے آ جائے. اللہ اکبر. یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی. کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو. اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو. اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے. الہ نہیں آپ بنے، اس کے لیے میں نے منی گاڈ کا لفظ استعمال کیا تھا. الہ نہیں بنے کہ معبود تو نہیں ہے نا. وہ اگلے دن ایک بھائی آ کہہ رہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. منو پہ دس دے جے جنہیں سارے بابے تو ہی تے پیچھے چک مارے منو پہ تو ہی سکھا دینے، منو آیتاں پہ پیش کر دینے. وہ ہے الہ، معبود، کلی اختیار وہ صرف اللہ ہی کا ہے. وہ جنت میں بھی کلی اختیار اللہ ہی کا ہے، لیکن اس نے ہمیں دیا. ہم اللہ کے مقابلے پہ نہیں ہیں، اللہ کے اختیار سے ہیں. اس ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے. نہیں جی وہ جنت میں خواہش کی جائے گی تو ملے گا. کن فیکون کیوں کہہ دیا سرکار؟ آپ تو یہ بات ہی نہ کریں. آپ تو دنیا میں کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تو کن فیکون، اللہ تو پھر بھی کن فیکون کرتا ہے. آپ تو کہتے ہیں بابے کن فیکون بھی نہیں کرتے. اس سے بھی اوپر ہے سر، اشارہ کر دینے دوڑ تلے نہ ٹھو چلو. آیا مزہ؟ اچھا. تو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ میں مٹی کی مورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یہ پھونک مارنا یہ کن فیکون ہے. لیکن دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا. مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے اذن سے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہوں یا اللہ کوئی ایک مردہ زندہ کر دے. نہیں، ڈائریکٹ آ کہتے تھے زندہ ہو، کن فیکون. اگرچہ یہ لوگ تو عبد القادر جیلانی کو بھی یہی اسٹیٹس دیے ہوئے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں، جو سر تپا شرک میں ڈوبے ہوئے ہمیں توحید سکھا رہے ہیں. یہ تو عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے کم باذنی کہا تھا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا. ہم تو کم باذن اللہ کے ساتھ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے اس واقعے کو جھوٹا سمجھتے ہیں. کم باذنی تو ویسے ہی چھوڑ دیں، وہ فراڈ ہے. تو اسی لیے میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں نے کہا تھا ہمیشہ جب بھی کوئی اعتراض ہوگا تو آپ نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں اور پھر بتانا ہے شریف فتویٰ کیا لگتا ہے. کوئی بھی نہیں لگتا. یہ قادیانیوں کے حوالے سے بھی جو بات کی تو الحمدللہ ہم سے زیادہ کون ختم نبوت پہ کام کرے گا. باقی صرف اینٹی قادیانی ہیں، ہم تو ختم نبوت کے مجاہد ہیں. اصل ختم نبوت کے مجاہد تو ہم ہیں کہ ہم نے نہ چشتی رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا نہ اشری رسول اللہ پارٹی کو چھوڑا. پارٹی سے مراد وہ ہے کہ جو اس کا دفاع کر رہی ہے مناظروں کے اندر. کل تک تو مناظروں میں دفاع کرتے تھے، آج کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں.
कमीने गुलामों में से एक हूं। तो फिर किसने बताया है कि ये किताबें चेंज हुई हैं, इसको ना मानो? कोई मुजद्दिद आया होगा, वो लब के दिन है मनो, टाइम क़यामत तक है। फिर कहते नहीं वो जो आला हजरत ने तो नहीं, आला हजरत से भी मैंने साबित कर दिया सबा सनाबिल में। चिश्ती रसूलुल्लाह का जो वाक़या लिखा है, आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये किताब मकबूल है, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है सबा सनाबिल। वो फारसी में छपी हुई है, उर्दू तर्जमा भी हुआ है। अंदाजा करें आप, ये लोग मतलब किस किस लेवल पे जाके दिफा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चैलेंज अपनी जगह के ऊपर है कि कभी कोई कादियानी जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को पैगंबर मानता है, वो आपको मुसलमान मानेगा ही नहीं। अगर कोई कह रहा है तो वो सिर्फ कानूनन कह रहा है, जिस तरह कानूनन बरेलवी देवबंदी अहले हदीस एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं, असल में नहीं मानते। असल वही है जो उसामुल अरमैन में लिखी हुई है, असल वही है जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखी हुई है। बाकी लेपा पोती करने के लिए तो आप जो मर्जी करें। अल्लाह के बंदो, जिन लोगों ने शिया का कत्लेआम किया पाकिस्तान में, देवबंदियों की जिन जमातों ने, उन जमातों के अमीर टीवी पे आके कह रहे हैं कि हम शिया को मुसलमान समझते हैं, हालांकि वो सारी वीडियोस नारे मौजूद हैं, टॉयलेट पे इनकी चॉकिंग करना मौजूद है। लेकिन नहीं, अब हालात नहीं है ना, क्योंकि ज़रबे अज़्ब रद्दुल फसाद और FATF हाफिज़हुमुल्लाह अजमाइन, आले जिंदा ने ना, आले फौत नहीं हुए, नहीं तो मैं कहता रहिमहुल्लाह अजमाइन, तीन ना होते हैं, ज़रबे अज़्ब रद्दुल फसाद और FATF, ये इनकी बरकत है। अदरवाइज आप सोचे भी ना कि ये अभी भी निजी महफिलों में वही कुछ है, जुम्मे के खुतबों में वही है, टीवी पे आके एक दूसरे की लेपापोती करते हैं। तो लिहाजा अगर कोई इस तरह की कोई बात करता है, अल्लाह के बंदो इन प्रिंसिपल चीज़ों को देखा करें। हमारी तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, हमने कुरान और सुन्नत से दलाइल सामने रख दी हैं। आपकी मर्जी आप कबूल करें, आपकी मर्जी आप ना कबूल करें, लेकिन अगर आप शरई हुक्म बयान करेंगे, फिर शरई हुक्म के लिए एक उसूल वज़ा करना होगा, और उस उसूल के अंदर जितने लोग आते हैं उनके ऊपर फतवा लगेगा। खुद अनीफ कुरैशी साहब की तो वीडियो है कि अगर किसी की बात में 99 मतलब कुफर के निकलते हों और एक इस्लाम का, तो उस पर इस्लाम का हुक्म लगेगा। जब तक कोई कंफर्म गुस्ताखे रसूल ना हो, आप किसी को कत्ल करोगे, आप कातिल हो, आप आशिक नहीं हो कि भाई बंदूक चुकी अपनी खुद ही फतवा, खुद ही मुफ्ती, खुद ही जनाब अमर, खुद ही जज और खुद ही काजी। ऐसे नहीं है। मतलब तुम कहां से आ गए जिन्हें नमाज नहीं आती, और तुम ये फतवे दो कि कौन गुस्ताखे रसूल है और कौन गुस्ताखे रसूल नहीं है? ये मजाक है क्या? खबरदार खबरदार, आगाह रहो। जिस तरह तौहीन रिसालत के हवाले से मामला खतरनाक है, उस तरह इंसानी जान के हवाले से भी मामला बड़ा खतरनाक है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। 100 वजूहात कुफर हो किसी बंदे की, तावील में एक वजह उसकी ईमान वाली आ जाए, उसे मोमिन कंसीडर किया जाता है। ये आप कहां हैं? आपको क्या पता आम आवाम को कि क्या चीज तौहीन पर मुंतबिक होती है और क्या चीज जो है ना नहीं होती। और जिसकी बात में 100 के 100 मतलब इस्लाम वाले हों, उसके ऊपर ये फतवा लगा देते हैं अपनी तरफ से, उसकी तरफ कुफर मंसूब करके, यानी कि ये नाचीज, क्योंकि इसने ना मंजी ठोकी है। मैं कोई बात करूं, हो ये क्या हो गया, इंजीनियर साहब ने ये कह दिया, और अल्लाह के फजल से आज तक कोई एक बात ऐसी नहीं निकली। वरना तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे नहीं था पकड़ लेना। ये तीसरी बार जो मर्डर अटेम्प्ट करने आया है बंदा, उसको उस्मान भाई ने कहा कि यार ये हमने दाढ़ी जो है सिर्फ झाड़ी के तौर पे रखी हुई है, हमें अपनी कब्र आखिरत की फिक्र नहीं है। अगर इंजीनियर को इस तरह की बात करे, तू बड़ा मुसलमान है हमसे, हम ना इसे तौबा पे आमादा करें, तूने क्या बात सुन ली है? तो हमारे साथ जो बैठे हुए लोग, ये तुम लोगों से पक्के मुसलमान हैं। तुम लोग मुसलमान इसलिए हो कि तुम्हारे माँ बाप ने कलमा पढ़ा हुआ था और तुम्हारे उलमा बेनिफिशियरी थे, इस सिस्टम के चंदे खाए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की मोहब्बत में अपने आबा अजदाद को, अपने बाबों को छोड़ा है। आप क्या समझते हैं कि मुझे ये छोड़ देंगे अगर मैं कोई गलत बात करूंगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ? आपके सारे बाबों का ईमान भी जमा करें ना, हमारे एक स्टूडेंट के बराबर नहीं होता। वो बेनिफिशियरी थे जी, बाबा पाल रहा है जी, लाहौरिश बह के इतने लोगों को खुआ रहा है, और बाबा नहीं पाल रहा, तो चंदे पाल रहे हैं। आज गवर्नमेंट चंदे बंद करे ना, तो उस मजार दे उत्ते तुहानू कुत्ते फिरते हुए नजर आएंगे, सफाई के लिए भी कोई बंदा नहीं मिलेगा। चंदा के ऊपर पलते हो तुम लोग,
چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا کے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے مزاروں کے اوپر؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہے نا بغداد کے اندر اور عراق کے اندر, ادھر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں. وہ بات کرنے والی کریں یار, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. لہٰذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا, ان پرنسپل دیکھا کریں, قرآن و سنت کے دلائل, دعوت کا کام کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں ان کے فرقے, بلکہ میں تو کہتا ہوں سانسیں کا لے رہے ہیں کہ بس وہ قومے میں چلے گئے ہوئے ہیں, کسی وقت اطلاع آ جانی ہے. جدو وینٹیلیٹر تو ہٹنا ہے نا, انہاں دی میڈیکل ڈیتھ تے ہو چکی ہوئی ہے. ہاں دیکھیں نا جی, کوئی حالت دنیا کا ہر بندہ, میں حیران, میں رات کو اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں کہ کوئی وابی مولوی بریلویوں کے خلاف کلپ کو بنا دے. یہ دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں, کوئی ان کا کلپ آپ نے بریلوی دیوبندیوں کے حاکمیں تو انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں کہ جی وہ بڑا ماشاءاللہ تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے, خادم رضوی صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں نا, خلاف بھی کو سنے رہے کلپ نہیں. ادھر بریلویوں کو دیکھیں, یہ خلاف کلپ بنا کے بتائیں, سارے میرے خلاف. ایک شیعہ بچے تھے, لیکن اللہ کے فضل سے ان 3 سالوں میں انہوں نے تو ساری پچھلی کسریں نکال دی ہیں, گالیاں تک نکالی آ کے مجھے. تو یہ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان کے نزدیک دین کی خدمت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور بنانا ہے, بڑھاؤ. اچھا یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی مظلوم ہوں, نہ سرکار. جس طرح آپ کو حسین کا تعارف غلط کروایا گیا نا کہ حسین مظلوم تھے, حسین بہادری کی علامت ہے, مظلومیت کی علامت نہیں ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں سمیت اس طرح 3 بر اعظموں سے ٹکرا جائے؟ آپ نے بس رو کے محرم کے اندر یہ بتایا کہ بیچارہ کوئی مظلوم بابا ہے, ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے, جس کے بچے بھی قتل ہو گئے, اس کو بھی قتل کر دیا گیا, وہ مظلومیت کی بھیک مانگ رہا ہے. اسے تو پہلے ہی پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. بہادری کی علامت ہے. لہٰذا میری ویڈیوز میں بھی کہیں آپ نے نہیں یہ سمجھنا, ویسے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی کو اس طرح کا وہم بھی نہ آئے, پھر بھی اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ یہ مولویوں کے میرے خلاف جو کلپ آتے ہیں اس کے اوپر میں جو ان کا منہ توڑتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں کو پریشان ہو رہا ہوں, نہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس کے اختلافات بھول کے ادھر آ گئے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل گیا ہے ساڑی منجی ٹوک گئی. اور یہ میں چیخو پکار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ان کو ایکسپوز کروں, اور ان سے میں کہوں گا اور بناؤ. ہاں, کیونکہ میری بیٹری چارج آپ لوگوں کے کلپ سے ہوتی ہے. ہاں, میری خوراک ہے یہ کلپ, جتنے آپ بنائیں گے نا اتنی میں منجی ٹھوکاں گا. اور لال رومال والی منجی ٹھوکی ہے نا, کیسا اون بھی نکلے آتے آئیں بھائی شائیں کرتا ہے, وہی گلاں کرتا ہے جیڑی پہلے میں جواب دے چکے ہیں, لیکن دیکھ لیں بے عزت ہو رہا ہے. تو وہ میں نے اپنے ہمارے بھائی ہیں عمار بن یاسر کے نام سے انہوں نے ایک چینل بنایا ہے, میں نے کہا اس کی نئی ویڈیوز بھی جتنی آئے نا وہ میرے کلپ لگا, وہ ایک بات کا جواب ساتھ دیتے رہے کہ یہ ہے یہی ہے, آدھی باتیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنا رنگ اس میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ہر چیز اپنے حوالے سے الحمدللہ کلیئر کی ہے. میرے کسی اسٹوڈنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی, ہاں صرف اتنی ضرورت ہوگی کہ میرے ویڈیو کلپس جوڑ کے تو ان کو جواب دے دے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے بزرگوں کی منجی اپنی زندگی میں ٹھوک کے گیا تھا, یہ دیکھ لو کلپ. ٹھیک ہے, صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد.